السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 126 سے پڑھیں گے اور سورہ انعام کی آیت نمبر جہاں 90 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جون کی آج 10 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَهَذَا کتاب، اور یہ جو کتاب ہے منزل من اللہ قرآن پاک، انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اس پہ ذرا قابل غور کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ذرا غور کرنا چاہیے۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، جس طرح انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ جمع کے صیغے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اکیلی ذات ہے، تو یہ اس کو بولتے ہیں ضمیر شرف۔ اللہ تعالیٰ نے شرف اور بزرگی کے لیے اپنی ذات کے لیے، جو کہ وحدہ لا شریک ذات ہے، جمع کے صیغے بول رہے ہیں احترام کے الفاظ سے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور وہ مبارک بابرکت کتاب ہے۔ اگلی چیز بیان فرمائی مصدق الذی بین یدیہ، یہ کتاب قرآن تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے سامنے ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے نازل کردہ کتابیں، انجیل آئی، تورات آئی، زبور آئی، صحیفے آئے، وما الی غیر ذالک، اس وحی کی تعلیمات کے ذریعے آنے والے جو تھے وہ کتابیں، صحیفے، مذاہب۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ کو۔ ام القریٰ یہ اصطلاح ہے مکہ مکرمہ، بستیوں کی ماں۔ یہ دنیا کا، زمین کا سنٹر ہے، وسط ہے مکہ مکرمہ، پوری دنیا کا یہ مرکز ہے، اور ہر طرف سے ایک جیسا ہے دنیا کا جو نظام ہے، طول و عرض جس کو کہا جا سکتا ہے۔ ام القریٰ کو بھی، بستی والوں کو آپ سمجھائیں، ڈرائیں۔ ومن حولہا، اس کا مطلب ساری دنیا کو، جو اس کے ماں بہن ہے، دائیں بائیں سب کچھ آپ ڈرائیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، وہ لوگ جو آخرت پر یقین و ایمان رکھتے ہیں، اس کے قیام پر، بعث بعد الموت پر، میزان عدل پر، یہ اس کے متعلقات چیزیں، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ بڑا عجیب فلسفہ بیان فرمایا ہے۔ نمازوں کی محافظت کرنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نمازوں کی محافظت نہیں کرتا اور باس بعد الموت پر اس کا اشکال ہے، ابہام ہے، تو دعویٰ کرتا رہے اس کا قرآن پر بھی ایمان نہیں، وہ ویسے ہی مسکین پھر رہا۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے کون بڑا ظالم ہے جو جھوٹ گھڑتا ہے اللہ کے بارے میں، گھڑ لیتا ہے اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں۔ او قال، یا اس نے یہ بات کی ہو، اوحی الیہ، کہ میری طرف بھی وحی کی جاتی ہے۔ جس طرح کئی مسکین مدعیان نبوت آئے، انہوں نے دعوت کیا کہ میرے اوپر فرشتہ بھی آتا ہے اور وحی آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ولم یوحی الیہ شیء، جب اس سے کچھ بھی نازل نہیں کیا گیا، نہ وحی کی گئی۔ اور اس طرح ومن قال، وہ بھی بڑا فراڈی ہے جس نے بات کہی، سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ ان قریب میں بھی اسی طرح کا کچھ مواد، کوئی کلام نازل کروں گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی قرآن کی طرح میں بھی وحی کی تعلیمات کو نازل کر سکتا ہوں یا بنا سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں۔ یہ سارے فراڈی ہیں، جھوٹے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى، اے نبی محترم اگر آپ دیکھیں، غور فرمائیں، اِذ ظَالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب یہ لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، جب ان کا قریب ہوگا ان کا موت کا وقت، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے پھیلانے والے ہوں گے اپنے ہاتھ، فرشتے اپنے ہاتھ، اس کا مطلب فرشتوں کے ہاتھ اور سلسلہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کس وجود میں آئیں گے، کس شکل میں آئیں گے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ جو کلمات ہیں، عبارتیں، اس پر غور فرمائیں۔ فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمائیں گے، اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکال دو، ہماری طرف پیش کر دو۔ کیا مطلب ہے؟ روحیں جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، فرشتوں کو دیکھ کر انسان کے وجود کی وادیوں میں دور دوڑتی پھریں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں کہ جو فرشتے غوطے مار مار کے ان کی روحوں کو نکالیں گے، پکڑیں گے اور ان پر تبصرہ کریں گے۔ یہ ساری باتیں قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کیا ہوگا پھر وہ، اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں رسوائی اور ذلت والا عذاب اس کی جزا دی جائے گی۔ کس کے سبب؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس کے سبب جو تم اللہ کے بارے میں غیر ضروری باتیں، ناحق باتیں کیا کرتے تھے، یہ تمہارا جرم تھا۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے، فاخرانہ انداز تھا تمہارا۔ جس طرح آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کی ایک فکری تعالی ہوتی ہے، فکری طور پر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور یہ کیا ہے جی، یہ مجلسیں کیا ہے، یہ درس کیا ہے، یہ خطبے کیا ہے، یہ مساجد کیا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا فائق سمجھتے ہیں، اس مخلوق سے بھی، اس ماحولیات سے بھی۔ یہ فطری ایک نظام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو خود ہی بری سمجھ کر، خود ہی متقی سمجھ کر، خود ہی بری سمجھ کر نہ پھرو، اللہ بہتر جان دے کیا پروگرام ہونے والا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، ارشاد ہوتا ہے تم اکیلے اکیلے ہمارے پاس آؤ گے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح ہم نے پہلی بار تمہیں، ایک ادھر پیدا ہوا، ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر بچی پیدا ہوئی، جس طرح کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اسی طرح خبر آتی ہے جو اس محلے فوت ہو گیا جی، اس محلے فلانی فوت ہو گئی، اس محلے فلانا بچہ فوت ہو گیا۔ یہ کہ نشان اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جب تم مرو گے، فوت ہو جاؤ گے، تو جو کچھ ہم نے آپ کو دیا وہ چھوڑ کر خالی ہاتھ ہمارے پاس آؤ گے۔ ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا، جو دیا ہے تم چھوڑ کے نا ادھر ہی، تو جس طرح خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہی آپ نے میرے پاس آنا ہے، صرف اعمال کی بات ہوگی وہاں۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور ہم نہیں دیکھیں گے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے سفارشی، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن کے بارے میں تمہارا گمان اور خیال یہ تھا، أَنَّكُمْ فِيهِمْ شُرَكَاء، کہ وہ تمہارے اندر وہ کیا ہیں، وہ شیئر ہولڈر ہیں یا حصے دار ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں، جس طرح کے عقائد لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تو تمہارے آپس کے سارے اب رشتے ٹوٹ گئے ہیں۔ وہ دوسرے عاشق مزاج جو لوگ ہیں وہ تو بڑا عجیب تماشا کرتے ہیں، مثلاً بیوی فوت ہو گئی، وہ کہتے ہیں جی وہ مرد جو ہے خامد، اس کا بیوی کو، اس کی چارپائی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اب وہ غیر محرم ہو گئی، وہ اس طرح چل پڑے، لیکن وراثت ساری موجود ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہ چارپائی کو، نہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ ویسے وہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اب تمہارے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، وہ تعلقات ختم ہو گئے ہیں، جس طرح امام الانبیاء نے فرمایا جزا مات الرجل انقطعت عملہ، جب آدمی کو فوت ہو تو اس کے اپنے اعمال، اس کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اشارہ فرمایا وَضَلَّ عَنْكُمْ
ما کنتم تزعمون، اور تم سے سب کچھ وہ ضائع ہو جائے گا جو تمہارے گمان تھے، یہ کرنے والی سرکار ہے، یہ بخشانے والی سرکار ہے، یہ فلانی سرکار ہے، یہ سننے والی سرکار ہے، یہ تھیلی سرکار ہے، یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے اور صرف ایک ہی بات رہ گئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب تم قبر کی طرف لے جائے جا رہے ہوتے ہو اور دفن کر دیے جاتے ہو، فرشتے اٹھاتے ہیں، حساب لیتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ اس تدفین عمل کے بعد ہوتا یہ ہے کہ مال بھی واپس آ گیا، فیش و کرو بھی واپس آ گئے، بیٹے اولادیں وہ بھی واپس آ گئے، اور وہاں رہ گیا تمہارے اعمال اور عقائد جو تم نے کیا ہے، بولا ہے، اس کی بنیاد پر تمہارے حسابات ہوں گے اور نتیجے نکلیں گے۔ توجہ جی، اللہ رب العزت نے آج کا سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں، پہلی بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے وہ ہم نے جو پڑھا ہے کہ یہ جو کتاب قرآن مجید ہے، وہذا کتاب، یعنی پہلی کتاب انجیل آئی، تورات آئی، صحیفے آئے، یہ کتاب ارشاد و انزلنا ہو، کیا مقصد ہے؟ وہ اشکال سارے ختم ہوئے جو اعتراضات رسول پاک میں کیے جا رہے ہیں کہ یہ وحی کی کتاب نہیں، یہ املا کروائی گئی ہے، کسی نے پٹیاں پڑھائی ہیں، کسی نے اس کو مسئلہ سمجھایا سکھایا ہے، یہ سارے اعتراضات ختم ہو گئے۔ فرمایا اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، جو خالق کائنات ہے وہ فرما رہے ہیں، اور منزل من اللہ کتاب ہے، مصدق من اللہ کتاب ہے، اور جناب روح الامین اس کو لائے ہیں، اللہ بلسانی کا بلسان عربی مبین۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ خالص عربی لغت میں تیرے دل پہ ہم نے اس کو نازل کیا روح الامین کے ذریعے۔ یہ سارے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ بابرکت کتاب ہے، ہر لحاظ سے اس کے اندر برکات موجود ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عقائد فرمائے ہیں اس کی رہنمائی موجود ہے، تعلیمات موجود ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے فرمایا یہ شفا بھی ہے، جسمانی بھی روحانی بھی، اور سب سے بڑی ظلم کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب یہ ہے، اور سب سے زیادہ نظر انداز کی جانے والی یہ کتاب ہے۔ پڑھی جا رہی ہے، چوما جا رہا ہے، جوما جا رہا ہے، محفلیں قرات کی ہو رہی ہیں، قاری صاحب مار مار کے زور کر کر کے بدیں، اور لوگوں کو بتا بتا کے بیچارے گنے کر کر کے، کوئی پتہ نہیں قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، نہ سننے والوں کو پتہ ہے، تماشا کیا، رات ختم ہو گئی، اللہ اللہ خیر۔ اور یہ چل رہا ہے نظام۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ اس کو سمجھا جائے، تدبر کیا جائے، عمل کیا جائے، نافذ کیا جائے۔ وہ ساری وادیاں فارغ ہو گئی ہیں، ایک طور پر اپنے اپنے طور پر لوگ لگے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتاب مصدق الذی بین یدی، اس کے سامنے جب یہ کتاب آئی ہے تو انجیل بھی تھی، تورات بھی تھی، اور وہ منزل من اللہ کتابیں تھیں، لیکن لوگوں نے اس کے اندر ہیر پھیر کیا، گڑبڑ کی، سارا کچھ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، رد و بدل کرتے ہیں۔ اندازہ فرما سکتے ہیں آپ، تورات کتاب اللہ نے اپنے ہاتھ سے لے کر سلیٹوں تختیوں پر عثمان سے نازل فرمائی، تو اس کے ماننے والوں نے اس کے اوراق ورقے ورقے الگ کر لیے، مرضی کی بات سنتے، باقی گھر چھوڑا ہوا ہے، اس کو چھپائے ہوئے رکھتے ہیں۔ انجیل اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان سے نازل فرمائی تھی، آج دنیا یورپ میں 4 انجیلیں رائج الوقت ہیں، حال یہ ہے، اور ان کو سب کو معتبر سمجھتے ہیں، اور ہر ایک کا عقیدہ دوسرے کے خلاف ہے۔ یورپ والی دنیا کہتے ہیں مسلمانوں کے اختلافات ہیں جی، مذاہب کے اختلاف ہے جی، سنی بھابی والا مسئلہ جو پیش کرتے ہیں۔ تو یورپ کے اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے، ایک انجیل کے اندر لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، ایک انجیل میں لکھا ہوا ہے اللہ ہے، ایک میں لکھا ہوا ہے اللہ کے اس کے اندر حلول ہے، ایک انجیل میں یہ ہے کہ عقیدہ تثلیث ہے۔ یہ یورپ کا حال ہے۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تصدیق کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے سارے عقیدوں کے قرآن تصدیق اور توثیق کرتا ہے، نہیں، یہ کرتا ہے کہ ہاں انجیل اللہ نے نازل فرمائی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب ملی تھی، تورات اللہ نے نازل فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی تھی اور موسیٰ کلیم اللہ کو ملی تھی، یہ تصدیق ہے۔ اور اس کے علاوہ جو رد و بدل کے علاوہ مسائل موجود ہیں، قرآن کی تصدیق کرتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں تقریباً خیبر کی فتوحات کے بعد بادشاہوں کے نام خط لکھے، اس دور کی بڑی بڑی حکومتوں، کیسر و کسریٰ کے نام بھی آپ نے خط لکھے، دعوتی خط، روٹی ٹکڑے کھانے کی دعوت نہیں، اسلام قبول کرنے کی دعوت، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبین اللہ اسلم تسلم، یہ اس کا موضوع تھا۔ اور اہل کتاب فرمایا کہ تم اہل کتاب ہو، کچھ چیزیں تمہارے ہمارے مشترک ہیں۔ اہل کتاب تورات، انجیل، یہ یہودی عیسائی ماننے والے جو لوگ ہیں اور مسلمان، وہ چیزیں مشترک ہیں، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کریں، اس نے شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ تورات کا بھی مسئلہ ہے، انجیل کا بھی مسئلہ ہے، قرآن کا بھی مسئلہ ہے، یہ ہے وہ چیزیں جو فرمایا تصدیق کرتی ہے یہ کتاب ان سارے مسائل کی۔
مقصد یہ تھا بھلے تنذر ام القرا مکہ مکرمہ کا نام ہے، یہ وادیوں کی اور بستیوں کی مرکز اساس، ومن حولہا اور اس کے ارد گرد ساری دنیا کو آپ سمجھائیں ڈرائیں، والذین یؤمنون بالآخرہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو مرنے پر سچا یقین رکھتا ہے اس کی زندگی کے کافی حالات بدل جاتے ہیں، اس کی اٹھیلیاں بدل جاتی ہیں، اس کے رویے بدل جاتے ہیں، اس کی چلن بدل جاتی ہے، لیکن زبانی کلامی سارے ہی کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، مسلمان ہے، لا الہ الا محمد پاک رسول اللہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور سارے کام تماشے بھی کیے جا رہے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جو آخرت پر یقین ایمان رکھتے ہیں وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ کیا معنی ہے محافظت کرتے ہیں؟ ہمیشہ 5 نماز جو پڑھتے ہیں باجماعت پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں اور اس طرح نماز کو ادا کرتے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صف بندی کا کوئی پتہ نہیں، نماز شروع کس طرح کرنی ہے، ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں، سلام کس طرح پھیرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، کوئی جلیاں ڈالتا پھر رہا ہے، کچھ اپنی مرضی سے۔ یہ سارے جتنے مسائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیے، اور امت اپنے اپنے انداز سے جو اس کی مرضی ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس بندے سے کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کرے، جھوٹ کرتا رہے، بات غلط اللہ کی طرف منسوب کرتا رہے۔ او قال اوحی الیہ، یا یہ کہہ دے کہ میری طرف بھی وہی آتی ہے، جیسے مرزے نے کہا، مسلمہ کذاب نے کہا، اسود انسی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور ظلم یہ ہے کہ اس ملک کی حالت یہ ہے کہ جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے ٹھیک ہے، الوہیت کا دعویٰ کرے ٹھیک ہے، ولایت کا دعویٰ کرے ٹھیک ہے، لیکن دوسرا صدر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو ایک دو بار بات سنائی ہے، ایوبی دور کی بات ہے کہ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر چوک میں ایک بندہ کھڑا ہو گئے، یہ مصدقہ بات ہے، کہانی نہیں، پڑھی لکھی بات ہے، تاریخی بات ہے۔ گھنٹہ گھر چوک میں کھڑا ہو کے اعلان کیا کہ میں اللہ ہوں، تو لوگ منہ دیکھتے رہے، کوئی ٹافی دیتا ہے، کوئی تماشا دیکھتا ہے، کوئی کیلا دیتا ہے، کوئی پیسہ دیتا ہے، کوئی تماشا ویسی دیکھتا ہے، یہ اللہ صاحب کھڑے ہیں۔ اگلا دن ہوا تو وہی بندہ کہتا ہے کل مجھے مغالطہ لگا، میں اللہ نہیں ہوں، میں رسول ہوں، پھر سارا دن تماشا لگا رہا کوئی دان نکالتا ہے، کوئی سگریٹ دیتا ہے، کوئی کیلا دیتا ہے، کوئی ٹافی دیتا ہے، لیکن کسی نے ایکشن نہیں لیا۔ یہ کہانی میں نہیں سنا رہا، تو آپ کو سنا رہا ہوں کہ معیار ہمارا کیا ہے، کس طرح آنکھیں بند کے دنیا بھیجی۔ تیسرا دن ہوا تو وہی بندہ آ کے بکواس کرتا ہے جی نہ میں اللہ ہوں نہ رسول ہوں، میں اس ملک کا صدر ہوں۔ تو 1 گھنٹہ نہیں گزرا پولیس کی گاڑی یہی پکڑ کے لے گئی۔ مقصد کیا ہے؟ اس ملک میں کوئی اللہ بنے کوئی پوچھتا نہیں، کوئی رسول بنے پوچھتا نہیں، لیکن صدر وہی ہونا چاہیے جو ایک ہے بس۔ حالانکہ الہ ایک ہے، رسول ایک ہے، محمد رسول اللہ رسول ہے، اور رب العالمین کی بادشاہ جو دین کی وہ ہونی چاہیے۔ مقصد میرا بات کرنے کا یہ تھا کہ ہمارے حالات یہ وہ جو مرضی کو کرتا رہے، جو او باجی ساڈا قیمت، او باجی ساڈی کیڑی گل ہے، او باجی اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ بندہ پوچھے تو کون ہے، تیرے اندر معیار کیا ہے، انسان کیا ہے، کیا تم آئے ہو؟ صرف پیدا ہوئے کھانے پینے بھرنے کے لیے آئے ہو؟ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں تو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت قولی بھی ہے، بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے۔ نہ مال خرچ کرتے ہو، نہ وقت دیتے ہو، نہ بات سننے کے لیے تیار ہو، کام تم نے کیا کرنے ہیں؟ سادی سی بات ہے، جو اللہ کی بات سننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے تو عمل کرنے کے کہاں جائے گی بات؟ کچھ بھی نہیں پتا اس کو۔ ٹیسٹ لے لیں آپ، مساجد میں جا کر نمازیوں کا ٹیسٹ لیں کہ ان کو کتنا قرآن مل جاتا ہے، سادہ قرآن میں پڑھنا کتنے لوگ ہوتے ہیں، نمازیوں سے پوچھو، جو غیر نمازی ہیں ان کو رہنے دیں آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا تو بیچارے سارے فیل ہو گئے ہیں۔ نمازی فیل ہو گئے ہیں تو پہلی نماز نہیں پڑھتے، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو حساب تو ہونا ہے نا۔ تو نہ بندہ قرآن پڑھ سکے، نہ سمجھ سکے، نہ عمل کرے، تو ہے پکا مسلمان، عقیدہ ہے اس کا بہت اچھا ہے جی، بڑا اچھا آدمی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے جو یہ بکواس کرے کہ میری وحی کی جاتی ہے، اس سے بڑا اور کیا فراڈ ہو سکتا ہے۔ پھر وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ بھی بڑا فراڈی ہے جو ہے جس طرح یہ قرآن نازل ہوا ہے میں بھی ایسی عبارتیں بنا سکتا ہوں، ایسا کلام میں بھی نازل کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فراڈ کی قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ ظالم ہے جو یہ کہے اللہ کے جھوٹی بات پیش کرے، یا یہ بات کہے میری وحی نازل ہوتی ہے، یا کہے میں بھی ایسے کر سکتا ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اے رسالت مآب صلی اللہ، اگر آپ دیکھیں نقشہ وہ سامنے، اِذ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب موت آئے گی، موت کی سختیوں میں، جس کو سکرات الموت کہا جاتا ہے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بڑھائے ہوئے ان کے کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم،
چونکہ یہ ٹیمیں بے مقصد نہیں آئی ہوئی، وہ ملک الموت الذی وکیل بکم، وہ فرشتہ جو مقرر کیا اس کے ساتھ فرشتوں کی ٹیمیں ہیں، وہ کہ اخرجوا انفسہم، نکالو جانے روحیں ہمارے مالے کر، وہ آئے ہیں ہم کو فارغ کرنے کے لیے. تو یہ نقشہ پیش کر دیا ہے، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم ذلت اور رسوائیوں کا عذاب چکھائے جاؤ گے، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ کے بارے میں غیر ضروری باتیں، ناحق باتیں، جھوٹی باتیں کہتے رہے ہو. پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، مردوں کے بارے میں بڑے بڑے عجیب و غریب لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، وہ سرکار ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ حل کرتے ہیں. یہ سب باطل عقیدے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوسی میں آ رہے جی سمے کو جی باجی حسن دے صدقہ بھی کیتا سی، ایک ایسے انداز میں حضرت صاحب صدقہ بھی کیتا سی، قاری صاحب نے ٹوپی بھی لے کے دیتی سی، میں درویشاں نوں دہانا بھی کھوایا سی، تینوں بندے ناشتہ بھی کروایا سی، ایک بی بی میں سوٹ بھی دیتا سی. اللہ دے ساڑی سنتا ہی نہیں، اے بکواس کر رہا ہے. اللہ کی صفت سماعت کا منکر ہو کر یہ تبصرے کر رہا ہے. اللہ کی صفت سماعت فارغ ہو گئی ہے. اللہ تو سنتا ہے، یسمع و یرا، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سارے نظام ہے. یہ کہہ رہا اللہ سنتا ہی نہیں. گزارش یہ تھی، اس کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہماری بات قبول نہیں ہو رہی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے لوگوں کو، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو جمعے چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مور اور ٹھپے لگا دیں گے، پھر دعائیں کریں گے، پھر اللہ کی دعا بھی قبول نہیں کریں گے. جمعے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کسی مسلک کی میں بات نہیں کر رہا. آپ نکلیں بازار میں خطبات کے دورانیہ میں دیکھیں بازار، سڑکیں، گھر کس طرح بھرے پڑے، منڈیاں بھری پڑی ہیں، جمعے بازار لگے ہوئے ہیں، تماشا لگا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا بازار بھائی تجارت چھوڑ دو، بکواس نہ کرو، ادھر کو مانتا ہے بات؟ اللہ کی بات مانتا نہیں، مولوی صاحب کس نے ماننی ہے؟ اللہ کی بات گھومتا کوئی نہیں تو مولوی صاحب کا در کس نے سننا ہے؟ تو اس کے نتیجے تو پھر نکلنے ہیں نا حضرت صاحب. یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے. فرشتے جب ان کو کہیں گے آج تمہیں بدلہ ملے گا، تجزون عذاب الہون، ذلتوں کا عذاب، کس کے سبب؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ کی ذات کے بارے میں غیر حق، ناحق باتیں، جھوٹی باتیں جو بیان کیا کرتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اس کی آیتوں سے تم بڑا بنتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے. تم اپنا ہی تمہارا ایک نظام تھا بولنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، اور اللہ رسول کی بات کے مقابلے میں اپنا انداز بیان تمہارا ایسا شوق تھا، سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے. تو یہ تکبر، فخرانہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر اللہ نے صرف فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم نے میرے پاس اکیلے اکیلے آنا ہے، مر کے آنا ہے. تو مرنے کے بعد وہ ختم شریف پر وہ بڑا کچھ رکھا جاتا ہے. زندگی میں بابے کو پوچھتا کوئی نہیں، زندگی میں ماں کو پوچھتا کوئی نہیں، جب فوت ہو جائے پھر دیگیں پکاتے ہیں. پھر فرمایا تم میرے پاس اکیلے اکیلے تم نے آنا ہے. کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا، وہ بندہ ایک بار ہی پیدا ہوتا ہے نا دنیا میں، تو آئے تھے تو مرنا بھی آپ نے ہے اسی طرح. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ ہم نے دیا تھا پشتوں بھی چھوڑ کر آ گئے ہو. فیکٹریاں بھی چھوڑ آئے ہو، مکانیں بھی چھوڑ آئے ہو، دکانیں بھی چھوڑ آئے ہو، مارکیٹ چھوڑ آئے، جننی بھی چھوڑ آئے ہو، کپڑے ٹوپیاں بھی چھوڑ کے ہمارے پاس آ گئے ہو. تو منہ اٹھا کے آگے لے کے کیا آئے ہو؟ گھر والے کہتے ہیں بابا جی مرے ہیں، چھوڑ کر کیا گئے ہیں؟ وہ تلاش کرتے ہیں ساری سیفیں اور گھر الماریاں. تو فرشتے کہتے ہیں تلاش کرو یہ بزرگ مرا ہے، لے کے کیا آیا ہے؟ پتہ چلا ہے بدھو اسی طرح ہی آ گیا، کوئی شے اس کے پلے نہیں. تو کیا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ آئے اور چلے گئے، اللہ اللہ خیر چلے. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اس پر غور فرمائے. تو وَمَا نَرَىٰ، پھر ایک اور تبصرہ اللہ فرما رہے ہیں، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، تمہارے وہ سفارشی، وہ کرنی والی سرکاریں مرے ہو آئے ہو تمہارے ساتھ، وہ تو نہیں آئے. وہ کدھر ہیں؟ کدھر چھوڑ کر آئے ان کو؟ الذین زعمتم، جن کے بارے میں تمہارا گمان اور عقیدہ یہ تھا کہ انہم فیکم شرکاء، یہ تمہارے وہ شیئر ہولڈر ہیں، حصے باز ہیں، حصے دار ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں. تم مرے ہو تو وہ کدھر ہیں؟ کیوں نہیں ساتھ ان کو لے کر آئے؟ قرآن مجید کے اندر ایک اور اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری سورہ صافات میں کہ ارشاد ہوتا ہے احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، جتنے لوگ مشرکین ہیں اور جتنی قسمیں بنتی ہیں شرک کی، ان سب کو جمع کرو. پھر ارشاد فہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو ہانک کے لے گو جہنم کی طرف. چل پڑیں گے منہ اٹھا کے سارے. جب چل پڑیں گے فرمایا گا وقفوہم، ان کو کھڑا کر روکو. روکیں گے معلوم لاتا اب مدد نہیں کرتے ایک دوسرے کی.
کہا کرتے تھے نا یہ کرنے والی سرکار نے ہمارے بخشوائیں گے مدد کریں گے، تو جب جہنم میں جا رہے ہو مدد نہیں کر رہے ہو۔ یہی وہ نقشہ پیش کیا ہے۔ تمہارا گمان تھا یہ ہماری سرکاریں ہیں، ہمارے ساتھ یہ ایسا معاملہ کرنے والے ہیں، مر کر اکیلے گئے ہو تو تمہارے وہ سفارشی کدھر ہیں جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا؟ لقد تقطع بینکم، تمہارے رشتے، امیدیں، اسباب سب ٹوٹ گئے ہیں۔ وضل عنکم، گم ہو گیا ہے تم سے، ما کنتم تزعمون، جو تمہارا گمان تھا یہ ہمارے بخشوائیں گے، ہم یہاں کے اٹھیں گے۔ کچھ لوگوں نے نعرے بنائے ہوئے ہیں، ہم صلی پڑھتے جائیں گے، ہم چابیاں لے کر جنت میں جائیں گے، ان شعروں میں پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب لوگ اٹھیں گے، ننگے اٹھیں گے، انبیاء اللہم سلم نفسی یہ کہتے ہوں گے، اور ساری دنیا بڑی بے قرار ہوگی، یہ ادھر نعرے مارتے پھرتے ہیں ہم ایسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے، اور پیر کہتے ہیں پترا اساں تانوں بخشوانا ہے۔ پیر یہ بکواس کرتا ہے، اور اللہ یہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مجھے وہ بتاؤ جو میرے پاس آ کر سفارش کرے گا۔ فرشتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کسی فرشتے کو جرت نہیں بات کرنے کی، یہ نعرے مارتا ہے تمہیں بخشوانا ہے۔ ایک پیر صاحب نے بخشوان دا ذرا فرمان جاری کیتا تے او ویاہ ہو گیا منڈے دا، وہ کڑی آ گئی، وہ بیچاری کو دیندار کڑی تھی، وہ پردہ کرے تے پیر آکھے میرے تو پردہ کر دی، تے وہ ظاہر پیڑے پہن کے ظاہر پردہ کرنا چاہیے، تے پیر ہوں عرض کی کرتا ہے جے پردہ کرے تو میں قیامت تو بخشاواں گا کس طرح؟ اے ادھر پیش ہو رہا ہے، پہلا میں نے بخاؤ تاکہ میں بخشاواں، اور جدوں دا اس پردہ لایا وہ تو نہ کڑی لبدی نہ پیر لبدا۔ ایک مثالیں نہیں ہیں، لا تعداد قصے کہانیاں دنیا کے اندر بنی پڑی ہیں۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن لرزہ طاری ہوگا، جب پیشی ہوگی اللہ کے ہمیں، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جب میزان قائم کیا جائے گا، جب صحیفے تقسیم کیے جائیں گے، نامہ اعمال، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول تم بھی نہیں یاد رکھ سکو گے؟ سرکار نے فرمایا جب میزان قائم کیا ہوگا میں بھی کسی کو یاد نہیں رکھ سکوں، حتیٰ کہ پتہ چل جائے اس کے اعمال وزنی ہو گئے ہیں یا کرم ہو گئے، تو باقی کیا کریں گے؟ ان باتوں کو کوئی سنتا نہیں ہے، اگر کوئی سنائے کہتے ہیں بھابی بے ایمان اس نے بزرگاں تو ماندا ہے، اس کی کرنا ہے، ایک کہہ کے گھر چلے گئے، کیونکہ گھر دھونا پیا ہوں ٹھنڈا ہو جا کھادا سو گئے۔ اللہ اللہ خیر سلام۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی مدد فرمائے، یہ موقع ہے، اس موقع سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ کتنے لوگوں کے ساتھ میری بات ہوتی، کہتے جی میں تو قرآن شریف پڑھے ہی نہیں، تو کھرکی ہوتا پنڈے نو، وہ قرآن نہیں پڑھا تو پڑھتا کی کیوں پیدا ہوئے تھے؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ کیوں تم کے موقع ملا کیوں فائدہ اٹھاتے؟ کوئی سیر کا بہانا ہے، کوئی تفریح کا بہانا ہے، کوئی کاروبار کا بہانا ہے، کوئی ویسے یار سواد نہیں ہوتا، بس ہمیں دلچسپی نہیں، بس اللہ اللہ خیر سا۔ تو یہ بہانے ہیں، کہا جا سکتا ہے یہ عذر ہے؟ یہ تو عذر کوئی نہیں، اگر ہے تو پھر ظاہر جواب دے لیں گے انشاءاللہ۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، توجہ نہیں۔ وہذا کتاب، یہ جو قرآن مجید کتاب ہے، انزلناہ، جمع کا صیغہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، یہ ضمیر شرف ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارک مصدق، یہ بابرکت بھی ہے اور یہ تصدیق کرنے والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اس کے سامنے ہے وہ کتابیں ہیں، صحائف ہیں، اور وہ موضوعات و وہ نظریات ہیں، اس کی یہ تصدیق کرتی ہے کتاب جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اور مقصد یہ تھا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، القرآن مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو، ومن حولہا، جو اس کے ارد گرد علاطول، یعنی کل شین، ہر شے کو، ہر دنیا کے رہنے والوں کو آئیے آپ پیغام پہنچائیں، ڈرائیں، سمجھائیں۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر یقینی ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بھی، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو گھڑتا ہے اللہ کے بارے میں جھوٹ، او قال، یا اس نے یہ بات کہی ہو، اوحی الیہ، کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوح الیہ شیء، جب اللہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی، نہ وہ رسول ہے نہ نبی ہے۔ ومن قال، اور جس بندے نے یہ بات کہی، سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں ان قریب وہی نازل کر سکتا ہوں یا کروں گا جو اللہ نے نازل کیا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، بکواس کیا، جھوٹا ہے، فراڈی ہے یہ بھی۔ ولو ترا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں گے، اگر آپ دیکھیں، اذ ظالمون، جب یہ ظالم لوگ فی غمرات الموت، موت کی بے ہوشیوں کے ہوں گے، موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں گے، اور فرما رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، تم اپنی جانوں کو، روحوں کو نکالو، ہمارے پاس پیش کرو، الیوم تجزون، آج تم جزا دیے جاؤ گے، عذاب الہون، ذلوں کا عذاب،
بما کنتم تقولون، جو تم کہا کرتے تھے اللہ غیر الحق، اللہ کے بارے میں وہ باتیں بنایا کرتے تھے، فراڈیاں مارا کرتے تھے جب وہ سچ نہیں تھا، جھوٹ تھا، اس کے بدلے تمہیں یہ سزا ملی۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں کا تکبر کیا، اس سے تکبر کیا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے معذرت کے ساتھ، جیسا لگاری مزاری چیمے چٹے کھرل کھوسے، یہ بڑے بندے جی انہوں کی ضرورت پہ درس ہونے دی، اے بڑ صاحب نے، جٹ صاحب نے، کھوسا صاحب نے، رائن صاحب نے، انہوں کی ضرورتیں سننے دی۔ یہ سب بکواسات ہیں شیطان کی۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان اعمال کو مزین کیا تاکہ یہ فارغ رہیں اور ان کا نہ عقیدہ ٹھیک ہو، نہ اخلاق ٹھیک ہو، نہ ان کے حالات ٹھیک ہو۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، فرمایا ہاں، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، تو تکبر کیا کر، بڑا بنا کرتے تھے، یہ ہمارا کو کام تھوڑا، یہ درویشوں کا مولیوں کا کام ہے۔ اور جٹ کسی نے پوچھا پتر کے نہیں کہ ہے تو تریسن دو ہی سمجھو، ایک ہی مسئلہ ہے۔ تیسرا مسیطے ہی لگا پھرتا، کدی آدھا درس سننا ہے، کدی آدھا خطبہ دینا ہے، کدی آدھا ترجمہ کلاس پڑھنی، وہ ساڑھے ہو گیا، فارغ ہو گیا۔ اور اسی طرح ہی ہے، نیک اچھے لوگ وہی ہیں جو کمائیاں کر کر ماں باپ کھلاتے ہیں اور حرام کھلائیں، وہ بڑے اچھے ہیں، وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ کمائی کر رہا ہے پتر، کیا بات ہے، جو پتر کوریا گیا ہے، بلے بلے وہ پاک خنزیر کھوائی آگے، کھائیے وہ سارا کچھ۔ ارشاد فرمایا جا رہا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تو ہمارے پاس اکیلے آؤ گے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح ہم نے آپ کو پہلی پیدا کیا تھا، کلے کلے پیدا ہوئے نا، ادھر پیدا ہوئی کو پیدا ہوا، اس طرح مریں گے، ادھر مرا ادھر مرا، سارے ہیں۔ پھر وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آؤ گے جو ہم نے آپ کو دیا تھا اپنی پشتوں کے پیچھے، کوئی شے آپ کے ساتھ نہیں، کفن کے ساتھ کوئی جیب نہیں، اور قبر کے اندر کوئی سیف نہیں، خالی ہاتھ تشریف لاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا، آیات خالی، یاد خالی، بظاہر کوئی شے نہیں، اعمال ہی ہیں بس، باقیات الصالحات، نیک نامیاں کارنامے ہیں وہ جو کام آئیں گے اگر کوئی کر گیا، اللہ توفیق دے۔ وما نرا معکم، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ، شفعاکم، تمہارے وہ سفارشی، الذین زعمتم، جو تمہارا گمان تھا، انہم فیکم شرکاء، وہ تمہارے اندر یہ کیا ہے، حصے دار ہیں، اللہ تعالیٰ کے شیئر ہولڈر ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کو ایسا کر۔ لقد تقطع بینکم، تمہارے رشتے یہ سارے بک بک سب ٹوٹ جائے گی، وضل عنکم، گم ہو جائے گا تم سے، ما کنتم تزعمون، جو تم گمان کیا کرتے تھے، یہ ہمارے ساتھ ایسے کریں گے، یہ ہماری ایسے آئیں گے، یہ فلاں ایسا کریں گے، سب آنکھیں بند ہوئیں، ہر شے ٹوٹ گئی۔ پھر وہ تلاش کرتے پھریں گے، ہم نے لو کننا نسمع، نہ ہے گناہ جی بٹ صاحب لکھا ہے، لو کننا نسمع، اور نہ کی ترجمہ تھا، بولو تو یہ تو سارا پڑھے ہو نا، پڑھے ہو نا سارا کچھ ہے۔ لو کننا نسمع، کاش کہ ہم سنتے، عقل سے کام لیتے، آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ تو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو ٹکرا کتنے ماری ہے، یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہیں گے کاش کہ ہم، پھر کیوں ایسے ہو، ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہماری بد نصیبی غالب آ گئی، ہم نظر انداز کرتے رہے۔ کچھ لوگ کہیں گے ربنا ان اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ہم بڑوں کو، وڈیروں کو، سادات کی پیروی کرتے ہیں، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، آج ہم وہ بھی چھتر کھاندے رہتے، ابھی بھی چھتر کھانے ہیں۔ ایک قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، میری طرف سے کوئی بات نہیں، اگر میری بات کو مسترد کر دیں، اللہ کی بات کو نہیں کیا جائے، کرو گے تو وہ بھی سن لیجیے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی بات بکواس کرے، جھوٹ بولے، فراڈیاں مارے، تو فراڈیاں مارے گا تو اللہ کے پاس سارا نظام ہے۔ کچھ کہتے وہ مولوی ہو جی ڈراتے رہتے بھاجی، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا غفور رحیم، تو ایسے منکر ہیں دے، لیکن سنو وہاں کیا لکھا ہوا ہے، غافر الذنب قابل توبہ شدید العقاب، وہ معافیاں بھی دیتا ہے، غفران بھی دیتا ہے، لیکن سزا بھی بڑی دیتا ہے، یہ دونوں باتیں اکٹھی ہیں۔ یخافون، یا وہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہیں، ڈرنا بھی ہے، امیدیں بھی رکھنی ہے، کچھ کرنا بھی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔